تاکہ آپ اپنے لکھنے سننے میری کلاس ہو رہی ہے، آپ لوگ چپ کر کے سنو یہ نا۔ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 10 شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سبق شروع کرنے کا انداز میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیات ایک ایک آیت کو پڑھیں گے، پھر اس کے اجزاء کو ایک ایک کے معنی ہم بنائیں گے، بتائیں گے کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا، تاکہ ہمیں ہر حرف یا ہر فعل یا ہر اسم کا معنی کا پتہ چلے، پھر اس کا لنک ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے۔ ہم تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سمجھ کے پڑھنے سے جب قرآن پاک میں وہی الفاظ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی تفہیم میں آسانی ہو۔ اگر ہم جلدی دو رکوع ختم کریں تو اس کی تفہیم میں مشکل ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی، قرآن کریم کی آیت پڑھیں گے، کہیں ضروری ہوا تو اس کے شان نزول بھی عرض کر دیں گے۔ اس آیت میں جو افعال، حروف، اسماء ہیں اس کی وضاحت کریں گے، اس کے آپس کے لنک کو بیان کریں گے، پھر ترجمہ کریں گے، اور اگر کوئی مشکل الفاظ ہوئے، ہیلو جی سر۔ جی آواز آ رہی ہے سر، آواز یہ آ کوئی رہی اور ہے؟ چیز ہے، یہ پتہ نہیں ہاں کچھ جی اور۔ ہو۔ اچھا جی، تو پھر ہم یہ چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فی حرف جار ہے، اس کے معنی ہیں میں۔ قلوب قلم کی جمع ہے، دل، یہ قلوبون ہے، دل قلبون کی جمع ہے۔ یہ ہم تھا، ہم، یہ ہم اس لیے تبدیل ہوا، قلوب کے نیچے زیر آئی فی حرف جار کی وجہ سے۔ قلوب مضاف ہے، یہ ہم تھا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہم بن گیا۔ جب بھی ہم زیر والی جگہ پہ آئے گا، چاہے حروف جارہ کی وجہ سے، چاہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو قرآن پاک میں جہاں بھی ہم اس انداز سے آئے گا وہ ہم بدل جائے گا، ہم میں، ہا کی زیر میں بدل جائے گا۔ تو قلوب مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور ہوئے، یعنی قلوب کے نیچے زیر آئی ہے فی کی وجہ سے، اور فی حرف جار، قلوب مجرور، جار مجرور خبر بنی ہے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کی ابتدا نام سے ہوتی ہے، جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کی ابتدا کام سے ہوتی ہے، فعل سے ہوتی ہے۔ اس جملے کی بناوٹ جو ہے جملہ اسمیہ کی ہے۔ جملہ اسمیہ میں اسم پہلے آتا ہے جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، اور خبر بعد میں آتی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جملہ اسمیہ میں مبتدا پہلے آتی ہے اور مبتدا کے بارے میں خبر وہ بعد میں آتی ہے۔ وہ کون سے مواقع ہیں جب خبر کو پہلے قرآن پاک لایا ہے؟ اس میں تھوڑی سی تاکید ہو جاتی ہے، عام روٹین سے ہٹ کر مبتدا کو پہلے لانے کی بجائے خبر کو پہلے لایا گیا ہے، اس میں تھوڑا سا دباؤ ہے، سٹریس ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے کہ خبر کو پہلے لایا جائے؟ یہ اصول ہے نمبر 1 کہ جب بھی
جار مجرور پہلے آ جائیں اور اس کے بعد اسم نکرہ ہو اور مخصوص نہ ہو، نکرہ خاص نہ ہو، عام ہو، عام اسم ہو، نکرہ ہو، ہمیشہ خبر مقدم ہوگی۔ جب بھی حرف جار آ جائے اس کے بعد کوئی اسم مجرور ہو اور اس کے بعد کوئی اسم نکرہ آ جائے، وہ نکرہ اسم مبتدا بنے گا اور پہلے جو جار مجرور ہے وہ خبر بنے گی۔ اب یہاں بھی قرآن پاک میں یہی ترتیب ہے، فی قلوبہم، قلوبہم مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا، فی حرف جار سے جار مجرور خبر بنی، ان کے دلوں میں، مرضن یہ نکرہ ہے، نکرہ کی نشانی یہ ہے کہ اس پر تنوین آتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش آتے ہیں، تنوین آتی ہے نکرہ پہ، معرفہ پہ اکثر الف لام آتا ہے، یا کوئی اسم عالم ہو تو اس پہ تنوین آئے گی، عبد الرحمن، الرحمن وہ اللہ کا نام ہے، اس پہ جو ہے تنوین نہیں آ سکتی، غیر منصرف ہے، رشید جمیل یہ اسم عالم ہے۔ بہر کیف مرضن یہ مبتدا ہے، مرض کے اپنے معنی المرض، میم را زواد، را پہ اگر جزم ہو یا را پہ زبر ہو تو دونوں کے معنی بیماری کے ہیں، المرض المرض یا مرزن یا مرضن، را کی زبر را کی جزم دونوں کے معنی بیماری کے ہیں اور ان دونوں کی جمع امراضن ہے، مرزن مرضن دونوں کے معنی بیماری، جمع اس کی امراضن ہے۔ فی قلوبہم مرضن، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری لگی، بیماری کس کی ہے؟ کفر کی، حق بات کو کا انکار کرنے کی، جہلن نادانیت کی، حسد حسد و بغض کی، سوء اعتقاد برے اعتقاد کی بیماری، ان کے یقین باطل چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو معبودیت کا اقرار کرتے ہیں۔ ذرا یہ کینسل کر۔ ہیلو ہیلو جی سر۔ جی سر۔ آواز مختلف آ رہی ہیں تو اس وجہ سے ہو، تو مرضن بیماری، ان کے دلوں میں بیماری، فی قلوب خبر، مرضن مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، فا عاطفہ ہے، پس کے معنی میں آتا ہے، زادہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب، ہم بھی ہے، بھی اول، مفعول بھی، جہاں مفعول بھی آئے گا، جملہ فعلیہ میں تین جز ہوتے ہیں، ایک فعل، ایک فاعل، ایک مفعول۔ فعل کام کرنے والے کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والا جس سے کام وقوع پذیر ہو رہا ہے، مفعول جس پر کام واقع ہو رہا ہے، یا فاعل کے بعد جو نسبی حالت میں آ رہا ہے وہ مفعول کہلائے گا۔ حال اور تمیز وہ بات کی بات ہے، اس کا بعد میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ زیادہ فعل، اللہ فاعل، اور ہم بھی اول ہے، مرضن بھی ثانی ہے، یعنی مفعول بھی ہم ہے پہلا اور مفعول بھی ثانی مرضن ہے۔ زیادہ فعل، اللہ فاعل، ہم بھی اول، مرضن بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر فا کی وجہ سے عاطفہ ہوا، اور معطوف ہر جملہ کسی جملے سے لنک کرتا ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، تو زادہم اللہ مرضا یہ جملہ فعلیہ ہے، اس جملے فعلیہ کا تعلق پہلے والے جملے کے ساتھ ہوگا، فی قلوبہم مرض، فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دیتا ہے اللہ پاک ان کی بیماری کو، جن کے دلوں میں کفر لگا ہوا ہے، اللہ پاک مزید بدبختی ان کی بڑھا دیتا ہے۔
वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, वाव आतिफा, लहुम खबर मुकद्दम है, उनके लिए। मैंने पहले अर्ज किया है कि जहां भी जार मजरूर आएगा उसके बाद नकरा इस्म आ जाए तो नकरा इस्म मौसूफ मुब्तदा बनेगा, और जार मजरूर यानी हर्फ जार उसके बाद मजरूर जो भी हो, चाहे इसमें जाहिर हो या इसमें ज़मीर हो, वो जार मजरूर खबर मुकद्दम होगी। तो लहुम खबर मुकद्दम है, अज़ाबुन अलीमुन मौसूफ, अज़ाब मौसूफ, अलीमुन दर्दनाक, ये सिफ्त है अज़ाब की, सिफ्त अव्वल। अज़ाबुन अलीम मौसूफ सिफ्त मिलकर मुब्तदा बना, लहुम खबर मुकद्दम है, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बनकर वाव की वजह से मातूफ हुआ, और मातूफ अलैह ज़ादहुमुल्लाहु मराज़ा है। इस जुमला लहुम अज़ाबुन अलीम का ताल्लुक ज़ादहुमुल्लाहु मराज़ा हो गया। अब अज़ाबुन अलीम के साथ आगे एक और जुमला है, वो ताल्लुक रख रहा है, बिमा कानू यकज़िबून। अलीम अजाब, दर्दनाक अजाब होगा क्यों, बा सबबिया है, वजह बयान कर रहा है दर्दनाक अजाब की। बेमा बाहर से जार है, माँ की मुख्तलिफ किस्में हैं। माँ हरफिया भी होता है, माँ इस्मिया भी होता है। पहले मैं इसकी आयत की तशरीह कर लेता हूँ, फिर इसको माँ की अक़साम में आपसे अर्ज करूंगा। माँ मस्दरिया है यहाँ, कानू फेल नाकिस है, वाव इसका इस्म है, इसके अंदर वाव इस्म है। यकज़िबून कानू फेल नाकिस था, फेल माजी था, जमा मुज़क्कर गायब, वाव उसका इस्म है। यकज़िबून फेल मुज़ारे है, जमा मुज़क्कर गायब, और वाव इसकी फाइल की निशानी है, नून नहीं है। याद रखिए यकज़िबून में नून नहीं है, फाइल की निशानी वाव फाइल की निशानी है। नून एराबी है, ये गिर जाएगा। जाजी में मुजारे आ जाएं, लम्मा, लम, लाम अमर, ला नहीं, नून ने गिर जाना है। अगर इसको फाइली अलामत बनाए तो फाइल का पता ही नहीं चलेगा। वाव कभी भी नहीं गिरेगा, चाहे अलामत जाजी में मुजारे आए, नासिब मुजारे आए, इन शर्तिया कोई भी चीज आए, जो जमा की निशानी होती है वो फाइल ने बरकरार रहना होता है। अगर फाइल ही खत्म हो जाए तो फेल का वजूद ही नहीं बाकी रहता। तो यहाँ वाव फाइल की निशानी है, नून एराबी है, उसको हम कुछ नहीं कहते। यकज़िबून फेल मुजारे, जमा मुज़क्कर गायब है, वाव फाइल की निशानी है, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया बना और खबर बना। कानू फेल नाकिस, अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बना। अगर माँ को, ये जो माँ मौजूद है, इसको अगर हम मस्दरिया कहें तो ये जुमला फेलिया बन के मस्दरिया हो जाएगा। मस्दरिया जुमला इस्मिया को कहते हैं। और अगर एक जगह मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि माँ मौसूल है, अगर